اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ آپی کے توسط سے یہ ایک چھوٹی سی گزارش، چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گی تمام سننے والوں کے لیے کہ درود پاک جو کہ اللہ اور فرشتوں کا وظیفہ ہے، جو کہ اس کائنات کا بہترین وظیفہ ہے، اگر ہم میں سے کوئی بھی لوگ، سننے والوں میں سے کوئی بھی اگر اس وظیفے سے جڑ گیا تو یقین جانے کہ یہ محض اللہ کریم کا کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص الخاص نظر کرم کی تو فعل ہی یہ توفیق ملتی ہے ہم میں سے جس کو بھی ملتی۔ میری اس آڈیو کو سننے والے جو بھی لوگ ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو کہ اس مبارک ذکر کو سننے کے لیے وقت نکالیں آج کے انتہائی مصروف ترین دور میں اور فتنوں کے دور میں سے۔ اگر میں اپنے بارے میں بات کروں تو میرے پاس نہ تو کچھ زیادہ مشاہدات ہیں، نہ ہی کوئی معجزات ہیں، ایک انتہائی دنیا دار، خطا کار اور گناہ گار سا انسان۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے آقا سیدنا کریم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصیرت شخصیت، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محترم تاجدار دو عالم، شاہ عرب و عجم، سید الکونین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت ترین تخلیق۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب بہت بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو اتنے خاص بشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رکھ دیے گئے ہیں۔ اور اگر ایک لمحے کو سوچیں تو بن مانگے ہمارے رب کریم نے یہ کتنا بڑا احسان ہم پہ کر دیا۔ ہم خدا نخواستہ کسی دوسرے مذہب کے گھرانے میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، لیکن یہ بہت بڑا کرم ہوا ہمارے اوپر، ہم اس کا شکر بجا لانے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم شکر بجا ہی نہیں لا سکتے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک تو یہ نعمت، دوسری نعمت کہ رب کریم نے ہمیں خاص طور پہ اس امت کے لوگوں کو جو بخشی وہ درود شریف کی شکل میں ہے، کیونکہ یہ اللہ کریم کا وظیفہ ہے، اللہ کے فرشتوں کا وظیفہ ہے، اور اگر ہمیں بھی اس میں شامل کرنے کو کہا گیا ہے تو یقین جانے کہ ہم بہت ہی خاص لوگ ہیں۔ مطلب اگر ہم اس کو تصور کرنے کی تھوڑا دل سے، ذہن سے کوشش کریں تو جیسے گویا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں نعمتیں بلا شبہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں اس دنیا میں میرے خیال میں۔ درود شریف دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھنا ایک اپنی جگہ، بے شک یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی آزمائش سے، کسی نہ کسی ٹیسٹ سے گزرتے رہتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ دنیاوی مقاصد کے لیے درود شریف پڑھنا بھی اپنی جگہ، لیکن میں یہ کہوں گی کہ یہ اس خوبصورت ترین وظیفے کو اگر یہی سمجھ کے ہمیں پڑھنے کی توفیق مل جائے کہ یہ سب سے خوبصورت ترین وظیفہ ہے، اور اگر ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق رب کریم دے رہا ہے تو ہم بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں۔ تو اللہ کریم سے یہ دعا ہے میری کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو، پوری مسلم امہ کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عقیدت اور شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ہر لمحے میں درود و سلام بھیجنے والا بنا دے، اور پھر اس خوبصورت عمل کو ہمارے لیے تو شے آخرت بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ درود شریف کا عشق سلامت اور جاری رکھے تا دم آخر، کہ بس یہی درکار ہے دونوں جہانوں میں۔
جس کو یہ مل گیا بلا شبہ اس کو تمام خزانے مل گئے۔ تو بس یہ چھوٹی سی بات میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ کوئی میرے پاس ہے سچ کوئی بہت مشاہدات معجزات کچھ بھی نہیں ہے، کوئی انتہائی دنیا دار خطا کار انسان، لیکن بس ان دو نعمتوں کے بارے میں کبھی ہم اس مصروف زندگی میں اگر ایک لمحے کو تھوڑا سا وقت نکال کے سوچیں تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں شاید ہم سے شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کا بہترین انداز میرے خیال میں یہ ہوگا کہ ہم محبوب رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں، درود شریف کی توفیق اگر ہمیں مل جائے تو اللہ کریم ہمیں ہر لمحے میں درود شریف پڑھنے والا بنائے، اس کو قبول بھی فرمائے اپنی بارگاہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سننے کے لیے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔